بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں اور ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں۔ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاء معروفا وکان ذلک فی الکتاب مسطورا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا، گاڑا مطلب مضبوط والا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ريحا وجنودا ضربات واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے تو جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ یہ دیکھی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ بے شک ہمارا اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، منہ زباں تمہارے لیے، یعنی ہر چیز جو ہے سب کچھ تمہارے ہی لیے۔ سمجھے؟ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کی تشریح فرمائی، یعنی ہماری جان، ہمارے مال، ہر چیز سے زیادہ مالک ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے مالک و مختار ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی۔ اور آپ کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے اور ہمیں ہر چیز کو اس کو ماننا ہے، آپ کے ہر حکم کو ہمیں ماننا ہے۔ اس کی ترجمانی یوں کر لیجیے پھر تیسرے بارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ضروری ہے۔ اطاعت مانی ماننا، ان کا حکم ماننا۔ اب حکم مان یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم نبی کا حکم مانیں، اس لیے شیخ مجدد الفسانی نے اپنی مرید کو نصیحت کی کہ تم کبھی خدا نہ بننا اور کبھی نبی نہ بننا۔ خدا نہ بننا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ شان جو ہے خدا کی ہے، اور نبی یہ نہیں بننا کہ میں جو کہوں سب مانے، یہ شان صرف اور صرف نبی کی ہے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے، سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک، اور ادھر سے لے کر ادھر، اتر سے لے کر دکن تک، چاروں دشاؤں میں، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، کہیں بھی ہر ایک پر جو ہے آپ کا حکم ماننا واجب ہے، فرض ہے۔ بغیر نبی کے حکم مانے اس کی زندگی پار نہیں لگ سکتی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہاری جان تمہاری جان نہیں، تمہاری جان تمہاری جان نہیں ہے، بلکہ اس جان کے مالک جو ہے زیادہ تمہارے نبی ہیں، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہر مومن بندے کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارے لیے ماں، حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ کبریٰ، ام سلمہ، حضرت حفصہ، جو بھی ہیں ساری کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی ماں ہیں، تمام مومنین کی ماں ہے۔
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِي الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ قریب، تعظیم اور حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے احکام نہیں کے حکم ہیں جو اجنبی عورتوں کا اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے معاون خالہ نہ کہا جائے گا۔ ہاں دیکھیے یہ بات سمجھ لیجیے، یعنی یہ ساری کی ساری عورتیں جو ہیں ہر مومنین کے لیے ماں ہیں، کتاب میں اللہ یعنی اللہ نے تم پر جو ہے یہ حرام کر دیا ہے اور ان کے بچوں کو خالے و ماموں نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ حرمت میں اور نکاح کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں، یعنی ان سے ہمیشہ کے لیے کوئی بھی مومن مطلب سرکار کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولي المعروف، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، وکان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیے صالح صادقین عن صدق معجل کافرین عذاب عظیما، تاکہ سچوں سے وہی رکھنا من النبیین میثاقهم، اور اے محبوب یاد کرو جو ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ یہ عہد جو ہے تیسرے پارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا۔ اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، عہد اب تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، اور یہ اللہ میثاق النبیین ما آتیتکم من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، یہ عہد و پیمان ہے، تمام نبیوں سے عہد و پیمان۔ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری رسالت و نبوت اور دین کی تبلیغ کے لیے یہ عہد و پیمان یہ تمام نبیوں سے کہ جب میں اپنا آخری نبی بھیجوں تو تم کو ضروری ہے لتؤمنن به، تم ان پر ایمان بھی لاؤ، ولتنصرنہ، اور تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ تمام نبیوں سے عہد و پیمان، کس چیز کا؟ آخری نبی کا، وہ آخری نبی جو ہم سب ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، ان کی ہماری جانوں کے مالک وہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت و رسالت کو اجاگر کیا رب العزت نے تو تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور کیسا لیا؟ وَمِيثَاقًا مِّن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَابْنِ مَرْيَمَ، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند نام گنا کر کے کثیر گنا دیا۔ اب یہ سنگولر پلورل آپ لوگ جانتے ہیں یا ایک وچن بہو وچن جانتے ہیں، اردو میں ایسے کہتے ہیں واحد اور جمع، تو چند گنائیں گے، چار نام گنا کر کے یہ جمع پر اطلاق ہو گیا، یعنی چار گنا کر کے کثیر کو بتا دیا، یعنی تمام نبیوں سے یہ عہد و پیمان دیا۔ کہتے نہیں کہ میں نے فلاں فلاں سے بات کی، یعنی سب سے بات کی۔ تو اخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا، یعنی مضبوط گاڑا عہد لیا، ایسا عہد کہ جو ٹوٹے سے نہ ٹوٹے۔ وہی کیسا ہے؟ قالوا ربنا قال فاشهدوا معنا من الشاهدين، سب نے کہا قالوا اقررنا، رب نے فرمایا کہ تم یہ لوگ اس بات پر اقرار کرتی ہو، تو سب نے کہا کہ غلط نہیں، ہم اس پر اقرار کر دیں۔ قال فاشهدوا معنا من الشاهدين، تو رب نے کہا تم بھی اس بات پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ یعنی ایک سب سے بڑی بات دیکھیے، میں نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو کہا کہ میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کیوں بھلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اسی روح سے بھی کسی سے بھی عہد و پیمان نہیں کیا، سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نبی کی نبوت و رسالت کا سب سے عہد و پیمان دیا تو اس پہ خود بھی کہا
رب خود گواہ بن رہا ہے ان کے ساتھ کہ تم بھی اس بات کی گواہ بتاؤ اور میں بھی اس بات پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں. سمجھے؟ لیے صالح صادقین عن سکتم عادلات مدم نلیما، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے. اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا، اور سارے کے سارے نبی سچے.